عزیزان محترم و برادران ایمانی، صبح سے آپ مصروف عبادت، مصروف نماز عشق حسین ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت کم وقت میں آپ تک باتیں پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے ان برادران سے کہ جو سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں وہ فرش عزا پر آ جائیں، اور بہت زیادہ وقت نہیں لینا، 10 سے 12 منٹ بس آپ کو لینا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی آپ نے بہترین مجلس سماعت کی، بس اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات آپ کے سامنے نظر کرنی ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ جناب علی اکبر کے تابوت کی زیارت کریں گے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہمارا ہر عمل، ہر فعل، عزاداری سب قرآن سے ثابت ہے۔ جو زبانیں سال بھر تک بند رہتی ہیں وہ ایام عزا میں آنے کے بعد یہ تابوت، یہ علم، یہ ذوالجناح، ان تمام چیزوں پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے لگتے ہیں لوگ۔ میرے عزیزو، بس ایک بات آپ کے سامنے نظر کرنی ہے مجھے، بس وہ بات نظر کروں گا، اس کے بعد ربط مصائب۔ دیکھیں، ہم جو یہ تعزیے کا، علم کا، تابوت کا احترام کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی روشنی میں کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے۔ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کے سامنے نظر کروں گا۔ اللہ نے جب جناب آدم کی خلقت کی، توجہ رہے میرے عزیزو، بس ایک جملہ نظر کروں گا۔ اللہ نے جب جناب آدم کی خلقت کی تو اللہ نے آدم کو نبی بنایا، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ انصاف سے بتائیے گا میرے عزیزو، جس وقت اللہ نے آدم کی خلقت کی، کیا اللہ نے اسی وقت کہا کہ آدم کا سجدہ کر لیا جائے؟ توجہ رہے، کیا اسی وقت کہا کہ آدم کا سجدہ کر لیا جائے؟ تو نہیں، تو ہر مسلمان کہے گا قرآن بتا رہا ہے، مفسرین بتا رہے ہیں کہ آدم کا احترام تب تک نہیں ہوا جب تک آدم کے پتلے میں روح نہیں داخل کی گئی۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ توجہ رہے میرے عزیزو، ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے کہ آدم کا پتلا بن کے 2500 یا 3000 برس تک پڑا رہا، مگر آدم کا احترام نہیں ہوا، آدم کو سجدہ نہیں ہوا۔ ہم نے پوچھا ہوا کب؟ کا تب ہوا جب آدم کے پتلے میں روح داخل کی گئی، جب روح سے پتلے کو نسبت حاصل ہوئی، اس کے بعد وہ احترام کے لائق ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، آدم کو سجدہ کیا جائے، آدم کا احترام کیا جائے۔ اگر سجدہ کیا گیا آدم کو تو اس کے پہلے مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ احترام کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے سجدہ۔ احترام کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے سجدہ۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ آدم جب تک پتلا تھے تب تک احترام نہیں ہوا، جیسے پتلے کو روح سے نسبت حاصل ہوئی آدم احترام کے لائق ہو گئے۔ اب دنیا والوں، مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ علم کا احترام کیوں، یہ تابوت کا احترام کیوں، یہ تعزیے کا احترام کیوں؟ توجہ میرے عزیزو، اب مجھے قرآن مجید کی روشنی میں فلسفہ احترام سمجھ میں آ گیا۔ آدم جب تک پتلا تھے تب تک احترام نہیں ہوا، جیسے روح سے نسبت حاصل ہوئی احترام ہوا۔ یہی تو ہم بھی کیا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے علم لگا ہوا ہے، عزا خانے میں علم رکھا ہوا ہے۔ کپڑا جب تک بازار میں تھا تب تک صرف کپڑا تھا، پھول جب تک باغ میں تھا تب تک صرف پھول تھا، چاندی جب تک بازار میں تھی تب تک صرف چاندی تھی۔ اب جیسے ہی اسے سجا کر کے عباس کی نسبت حاصل ہوئی، جیسے ہی اسے سجا کر کے عباس کی نسبت حاصل ہوئی، فوراً وہ احترام کے لائق ہو گیا، وہ احترام کے قابل ہو گیا۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا، بس یہی ایک جملہ نظر کرنا تھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ حضرات صبح سے مجلس کر رہے ہیں میرے عزیزو، صبح آپ نے پرسہ پیش کیا شہزادی کی بارگاہ میں۔ یہ علم کس کا اٹھاتے ہیں؟ غازی کا علم اٹھاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں وہ غازی کتنا
بے بس و مجبور تھا۔ میرا مولا کربلا کے میدان کے حالات کو آپ نے بخوبی سنا ہے، صبح سے مصائب سنے ہیں۔ ایک دو فقرے آپ کے سامنے صرف آپ کے نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے نظر کرنے ہیں۔ میرے عزیزو، غازی کی شجاعت آپ جانتے ہیں، بخوبی واقفیت رکھتے ہیں۔ اتنا شجاع میرا مولا، اس کے باوجود بھی کربلا میں جب بچوں کے ہائے پیاس کی صدائیں سنتا تھا تو کیسے برداشت کرتا تھا؟ ایک فقرہ سن لینا میرے عزیزو۔ شب عاشور کی رات تھی، میرا غازی خیمے جا رہا تھا، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں۔ آپ حضرات سبیلیں لگاتے ہوں گے نا عزاداری میں، جلوسوں میں سبیلیں لگاتے ہوں گے۔ سبیلیں جہاں لگاتے ہیں وہاں پر کچھ پانی کا قطرات گر جاتے ہیں، وہاں کی زمین نم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، وہاں کی زمین نم ہو جاتی ہے، تجربہ کر لیجئے گا۔ غازی ایک خیمے میں پہنچے، جب اس خیمے میں پہنچے کہ جب پانی تھا تو اس خیمے میں پانی رکھا جاتا تھا، پانی تو ختم ہو چکا تھا، مگر پانی کی گری ہوئی ہلکی سی نمی کربلا کی زمین پر تھی۔ غازی جب اس خیمے میں پہنچے ہیں تو غازی نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو اپنے گریبان کو چاک کیے ہوئے اس ہلکی سی نم زمین پر اپنے سینے کے بل لیٹے ہوئے ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس آپ آمادہ ہو گئے، شہزادہ علی اکبر کا آپ مصائب سننا چاہتے ہیں نا میرا عزیزو، تابوت کی زیارت کریں گے۔ ایک تجربہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تجربہ ایک زائر کا واقعہ ہے کہ ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے مولا سے دعا کی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے غم کو محسوس کر سکوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے غم کو محسوس کروں، اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں مولا ایک خوبصورت بیٹا مجھے دے دے جو نہایت ہی خوبصورت ہو۔ آپ کا کڑیل جوان علی اکبر کربلا میں مارا گیا تھا، مولا ایک خوبصورت بیٹا مجھے دے دے تاکہ میں آپ کے مصائب کو محسوس کر سکوں۔ مگر مولا جیسے ہی وہ 18 برس کا ہو جائے اسے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ 18 برس کے کڑیل جوان کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ۔ میرے عزیزو، کیا دعا کی اس نے؟ جیسے ہی وہ 18 برس کا ہو جائے وہ اسے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوئی، میرے مولا نے اسے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا، ایک خوبصورت بیٹا اس کے گھر پیدا ہوا، پرورش کی، پروان چڑھایا، جوان ہوا۔ پرورش کرتے کرتے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بڑی انسیت ہو جاتی ہے، بڑی محبت ہو جاتی ہے بچوں سے۔ اتنی محبت ہو گئی کہ اپنے وعدے کو بھول گیا کہ اس نے مولا کیا وعدہ کیا تھا۔ اب جیسے ہی وہ بچہ 18 سال کا ہوا، جیسے ہی جوان ہوا، ایک دن اس کے کانوں تک خبر آئی کہ تیرا بیٹا بازار گیا تھا اور وہیں تیرا بیٹا مر گیا ہے، اس کے لاشے کو تیرے گھر لایا جا رہا ہے۔ لاشا گھر پہ آ گیا، اس ضعیف باپ نے کہا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ گریہ کرتا جاتا ہے، اپنے احباب سے ایک ہی بات کہتا ہے، میرے بھائیوں مجھے میرے بیٹے کے جنازے پر نہ لے کے جانا، مجھے میرے مولا کی زری کے قریب لے کے چلو۔ مولا کی زری کے قریب آیا اور آنے کے بعد زری مبارک کو پکڑ کے فریاد کرتا ہے، میرے مولا آج میں بیٹے کی زندگی مانگنے نہیں آیا ہوں، مولا بس اتنا بتا دو کہ جب 18 برس کا جوان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا لاشا کیسے اٹھاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جب 18 برس کا جوان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ میں کہوں گا اے میرے مولا کے چاہنے والے، تو نے مولا سے پوچھ لیا ذرا کربلا میں آ کر کے دیکھ، جب اکبر رخصت کے لیے خیمے آئے تھے،
خیمے کا کیا عالم تھا۔ ادھر مائیں بہنیں تھی جو اکبر کو رخصت کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اکبر نہیں، جیسے کسی جوان کا جنازہ خیمے سے نکل رہا ہو، جیسے کسی جوان کا جنازہ خیمے سے نکل رہا ہو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جیسے کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہو۔ علی اکبر میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد شہزادے علی اکبر نے ایک جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد ایک وہ بھی منزل آئی کہ علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ لگا، ایک ملعون نے نیزہ مارا۔ علی اکبر نے اپنے بابا کو آواز دی، ایک مرتبہ آقا حسین اپنی کمر کو پکڑے ہوئے علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، علی اکبر کے قریب پہنچنا تھا کہ بیٹے سے پوچھا، ہے بیٹا علی اکبر یہ بتا کہ آخر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے، آخر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے فرمایا، بابا سینے میں برچھی لگی ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے ہاتھوں کو ہٹایا، علی اکبر کا سینہ دیکھا، کہا اکبر تیرے سینے میں برچھی لگی، لا میں نکال دیتا ہوں۔ میرا مولا ایک مرتبہ دو زانو ہو کر کے بیٹھا، میرا دل یہ کہتا ہے مولا نے نجف کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی، بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان لال کے سینے سے برچھی۔ ایک مرتبہ دو زانو ہو کر کے بیٹھے، یا علی مدد کہا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ اس برچھی کو نکالنا تھا کہ علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ ساتھ باہر آ گیا۔ علی اکبر کا لاشا لے کر کے مولا خیمے کے قریب آتے ہیں، کس طرح سے لاتے سب تاریخوں میں آپ نے سن رکھا ہے، خطبہ سے سن رکھا ہے۔ ایک فقرہ سن لیجئے، بس یہی پر تقریر کو تمام کرتا ہوں میرے عزیزو۔ جیسے ہی علی اکبر کا لاشا خیمے کے اندر آیا، تمام بیویاں والی اکبرہ کا ماتم ہونے لگا۔ ان تمام بیویوں میں شہزادی زینب نے دیکھا کہ تمام بیویاں ہیں، بی بی ام لیلہ وہاں موجود نہیں، بی بی ام لیلہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس بی بی کے خیمے میں پہنچی، ایک مرتبہ پہنچنا تھا، کیا دیکھتی ہے کہ ام لیلہ پریشان ہے، خیمے کے کبھی اس قنات سے ٹکراتی ہے، کبھی اس قنات سے ٹکراتی ہے، ایک ہی آواز دیتی ہے، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر، اس دنیا میں مارا گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔